السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 97۔ قصہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا۔ سیٹھ بیٹھا ہوا ٹینشن میں تھا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد نے پوچھا، ان کا نام مبارک تھا اور واقعی مبارک تھے یہ، کیوں ٹینشن میں ہے؟ نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، مال کی ریل پہ تمہارے سامنے ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ مبارک نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم دی ہے کہ بھی رشتے جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور 3 مذہب والے 3 ترتیب سے رشتے کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے رشتے میں مال کو دیکھتے ہیں کہ بھی اس کے پاس مال ہے کہ نہیں، ان کا معیار مال ہوتا ہے، اور نصارہ جو ہے یہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہودی مال و منال کو دیکھتے ہیں اور نصارہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور ہماری شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینداری کو دیکھتی ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دین والے کو اختیار کر لے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ آپ کوئی دین والا لڑکا دیکھ لو۔ بس یہ بات سنی وہ سیٹھ نے اور کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرا ٹینشن کم کر دیا، اور یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر پر آیا اور بیوی سے تذکرہ کیا، ایسا 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 وہ مبارک نے کہا ہے اور یہ بات کہی ہے۔ بیوی نے کہا بات تو صحیح کہی ہے۔ تو پھر یہ سیٹھ نے کہا اب میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکا دیندار ہے، اسی کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر لو۔ یہ سیٹھ نے کہا۔ جہاں بیوی نے سنا تو بیوی ایک دم سے غصے میں آ گئی، ارے یہ کیا؟ لوگ کہیں گے نوکر کے ساتھ شادی کر دی، لوگ کہیں گے باغ کے مالک کے ساتھ شادی کر دی، لوگ کہیں گے کیا کہیں گے لوگ؟ تو یہ سیٹھ نے کہا بیگم لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھو، اللہ رسول کی بات دیکھو، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، بس یہ دیکھو آپ کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں۔ چنانچہ بیوی بھی دیندار تھی، اس کا شوہر بھی دیندار تھا، دونوں نے طے کر لیا کہ پبلک کچھ بھی کہے ہمیں مبارک کے ساتھ ہی ہماری مبارک بیٹی کا مبارک ہاتھ دے دینا ہے، کہ مبارک کے ساتھ مبارک بیٹی کا مبارک ہاتھ اور اس کو مبارک رشتے میں طے کر دینا ہے۔ بس یہ دونوں میاں بیوی نے طے کر دیا۔ بیوی کیسی تھی؟ بیوی ایسی تھی، کہتی تھی بہت اچھا اچھا اچھا، 2 دن پہلے میں نے سبق دیا تھا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بیوی تھی دیندار۔ چنانچہ وہ دونوں کے دونوں تو نہیں آئے، لیکن یہ سیٹھ آئے اور یہ مبارک سے کہا بھئی پورے شہر میں آپ کے علاوہ تو کوئی زیادہ مجھے لڑکا دیندار دکھائی نہیں دے رہا، میں چاہتا ہوں میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو یہ مبارک نے کہا کہ حضرت میں اس معیار کا نہیں ہوں، دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے۔ چنانچہ بہت سیدھے سادے طریقے پر نکاح ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ معاف فرمائے، اگر آج کوئی سیدھے سادے طریقے پر نکاح کرے نا، آدمی کہتا ہے کہ نکاح ہے یا جنازہ ہے۔ اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی، چلتے پھرتے بھی نکاح ہو جاتے تھے، چلتے پھرتے، ہاں۔ اور چنانچہ لڑکی نے بھی پسند کر لیا اور انہوں نے بھی پسند کر لیا، اور دونوں میاں بیوی کی زندگی خوشی خوشی گزرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چاند جیسا بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عبداللہ، اور واقعی عبداللہ ہی تھا، اللہ کا نیک بندہ ہی تھا۔
کہ بڑے بڑے لوگ اس کے شاگرد بنے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے استاد بنے. نیک لوگوں سے دوستی کیجیے. نیک بیوی مل جانا سعادت مندی کی علامت ہے. نیک شوہر مل جانا سعادت مندی کی علامت ہے. پھر وہ شوہر کے پاس مال بھی بہت ہے, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ بیوی کے پاس مال بھی بہت ہے, بہت اللہ کا شکر ہے. یہ مضمون میرا ذہن میں رکھنا. اس پر جو ہے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے اور عبداللہ ابن مبارک اچھا جوانی میں انتقال ہو گیا. کن کا؟ ان کے والد کا. یعنی کوئی زیادہ لمبی عمر پائی نہیں انہوں نے ان کے والد نے, تو ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد جو ہے مال بھی ملا ان کو, اور یہ مال کو دین کے لیے انہوں نے خوب لگایا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے, جملے پڑھاتا ہوں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.